میں بھی اندھوں کی مانند آگے بڑھ رہا تھا. پھر بیریا نے کوئی دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی، مگر اچانک ہی تیز روشنی پھیل گئی. یہ روشنی بیٹری لیمپ کی تھی. اس کا مطلب تھا کہ یہ کھنڈر نما عمارت بیریا کی کوئی خفیہ پناہ گاہ تھی. روشنی میں وہاں ایک مسحری پڑی نظر آ رہی تھی. 2 کرسیاں اور ایک میز بھی تھی. بیکر نے سامان نیچے رکھ دیا اور دوسرے ہی لمحے اس کے حلق سے ایک خوفزدہ سی آواز نکل گئی. میں نے چونک کر اسے دیکھا. اس کی پھٹی پھٹی نظریں میریا پر لگی ہوئی تھیں. اس کی نگاہوں کے تعاقب میں میری نظریں بھی میریا کی طرف اٹھ گئیں. میریا کے ہاتھ میں دبے ہوئے پستول کی نال بیکر کی طرف اٹھی ہوئی تھی. میڈم میرا قصور. بیکر کی پھٹی پھٹی سی آواز نکلی. ان لوگوں کو ہمارے بارے میں اطلاع کس نے دی؟ میریا نے سرد لہجے میں کہا. میں نہیں سمجھا. بیکر نے کہا. بوڑھے گدھ، اپنی اوقات پر غور کیا تھا؟ میں تجھے اس کے قابل بھی نہیں سمجھتی تھی. بیریا نے اس کی پیشانی کا نشانہ لے کر ٹرائگر دبا دیا. پستول پر سائلنسر لگا ہوا تھا اور یقیناً وہ پستول بوڑھے نے ہمیں پیش کیا تھا. بیکر کے دونوں ہاتھ پھیل گئے اور وہ اوندے منہ زمین پر آ رہا. بے خاموشی سے بیریا کو دیکھ رہا تھا. اس نے ان لوگوں کو اطلاع دی تھی اور یہ خود بھی اس وقت ان کے ساتھ تھا جب ہم نمبر 6 کی تلاش میں وہاں پہنچے تھے. اس کے بعد میریا نے کہا. میں نے سوالیہ انداز میں کہا. میرا دوسرا ساتھی. یہ دونوں غدار تھے. بیریا نے جواب دیا اور میرا دل دھڑک اٹھا. غدار؟ میں نے سوچا کون تھے وہ؟ کس کے غدار تھے؟ کیا اسٹیفن براکوڈا کے؟ اگر یہ بات تھی تو سر بری طرح چکرا کر رہ گیا تھا. میریا کون ہے اور وہ کون تھا جس کے پاس لائن آف کروزل سے متعلق کاغذات تھے؟ اور وہ چوکور بکس کیا چیز تھے؟ یہ سب معلوم کرنے کے لیے میں کیا کروں؟ یہ اپنی فطرت کے مطابق اندھا قدم اٹھا لوں؟ ذہن کچھ چاہ رہا تھا، دل کچھ کرنے کو چاہ رہا تھا. میریا گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی. نہ جانے اس کے خیالات کیا تھے. میں ان دونوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جس کو انہوں نے ہلاک کر دیا تھا. اگر وہ میریا کی نگاہوں میں غدار تھے تو اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ عربوں کے وفادار تھے. ان کی قوموں کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکا تھا. بظاہر تو عرب نہیں معلوم ہو سکے تھے. تارینا ہاڈو بھی تو عرب نہیں تھی. اس کے باوجود عربوں کے مفادات کے لیے پوری طرح عمل کر رہی تھی. اور پھر کچھ لوگ عربوں کا ساتھ بھی دے رہے تھے. اسی طرح اس بات کے امکانات بھی تھے کہ کچھ اور لوگ بھی ان کے مفادات کے لیے یہاں ضرور سرگرم عمل ہوں گے. کروزل کا پورا پروگرام صرف عرب ہی نہیں ترتیب دے رہے تھے بلکہ انہیں بیرونی ہمدردیاں بھی حاصل تھیں. اور مجھے جس حد تک معلومات حاصل ہوئی تھی ان سے یہ اندازہ ہوتا تھا. بدقسمتی سے ان دونوں کے بارے میں یہ سوالات اس وقت ذہن میں آئے جب وہ زندہ نہیں رہے تھے. اس شخص نے جس نے اپنا نام وائن بیکر بتایا تھا مجھ پر جان بوجھ پر فائرنگ کی تھی. لیکن جب میرے ہاتھوں زچ ہو گیا تو غلط فہمی کا اظہار شروع کر دیا. شبہ تو پہلے ہی تھا مجھے، لیکن ذہن کے کسی گوشے میں یہ تصور نہیں تھا کہ وہ عربوں کے مفادات کا حامی ہوگا. اور اس وقت بھی صرف غدار کا لفظ ان تمام باتوں کی توجیہ نہیں کرتا تھا. اور اس عمارت کے بارے میں کوئی صحیح اندازہ نہیں تھا کہ کس نوعیت کی ہے اور یہاں میریا کے علاوہ اور کس کس کی موجودگی کے امکانات ہو سکتے تھے. بظاہر یہاں کسی اور کی موجودگی محسوس نہیں ہوتی تھی، لیکن میریا کافی پراسرار لڑکی ثابت ہوئی تھی. ابھی مجھے اس پر عیاں نہیں ہونا چاہیے تھا. ممکن ہے مزید کچھ کام کی باتیں معلوم ہو سکیں. چنانچہ اپنے آپ کو سنبھالے رکھنا ہی مناسب خیال کیا. تھوڑی دیر کے بعد میریا نے گردن جھٹکی اور خیالات سے چھٹکارا حاصل کر لیا. پھر اس نے کہا. جو کچھ ہونا تھا جیک وہ تو ہو چکا ہے. ظاہر ہے اب ہم اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتے. میں اس سامان کے لیے پریشان ہوں میریا جو تم نے ان لوگوں کے سپرد کیا تھا. کیا تمہارے خیال میں وہ محفوظ ہاتھوں میں پہنچ گیا ہوگا؟ افسوس نہیں. کمبخت میسن کو ہلاک کرتے ہوئے میرے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا اور یہ شخص بس جنون کے عالم میں مارا گیا. چونکہ نمبر 6 کی موت جہاں تک میرا خیال ہے انہی کی نشاندہی کی وجہ سے ہوئی تھی اور وہ ہمارے لیے بے حد کارآمد تھا. ہاں تم یہ بتاؤ تم پر کیا بیتی اس عمارت سے نکلتے ہوئے؟ افسوس میں تمہارے تحفظ کے لیے کچھ نہیں کر سکی تھی. حالات اچانک ہی یہ رخ اختیار کر گئے تھے. نہیں میریا، ظاہر ہے اب تم میرے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں. میں اب بہتر حالت میں ہوں. لیکن ان لوگوں کی غداری کا مجھے بھی شبہ نہیں تھا. اگر یہ اچانک ہی نہیں جیک، یہاں جن حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں ان کا تمہیں کوئی اندازہ نہیں. کچھ وقت یہاں گزارو گے تو صورتحال واضح ہو جائے گی. بہرطور جو کچھ تمہارے ذریعے یہاں پہنچا ہے اس کی تلاش ہمارا اولین فرض ہے. ہمیں اس کے لیے کوشش کرنا ہوگی اور جب تک اس کے بارے میں معلومات حاصل نہ ہو جائیں ہم کسی دوسرے کام کا آغاز نہیں کریں گے. میریا نے جواب دیا اور میں پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا. پھر میں نے اس عمارت کے بارے میں پوچھا. یہاں ہمارے علاوہ اور کون کون ہے؟ میرا مطلب ہے یقیناً تم کسی ایسی محفوظ جگہ آئی ہوگی جہاں میں کوئی فوری الجھن نہیں پیش آ سکتی.
یقیناً یقیناً تم اس سلسلے میں بالکل مطمئن رہو. آؤ دوسرے کمرے میں آؤ, میں اس کی لاش ٹھکانے لگا دوں گی, اس کی فکر نہ کرو تم. وہ مجھے ویسے ہی دوسرے کمرے میں لے آئی. بیٹری لیمپ اس کے ہاتھ میں تھا جو اس کمرے میں آ کر ایک میز پر رکھ دیا گیا. پھر اس نے کہا, کیا میں تمہارے لیے چائے یا کافی وغیرہ کا انتظام کروں؟ ممکن ہے؟ میں نے پوچھا. بالکل ممکن ہے, یہ ہماری خفیہ پناہ گاہ ہے اور اتفاق سے یہاں کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں. تو پھر ٹھیک ہے, میں نے کہا, اور میریا مجھے یہاں چھوڑ کر باہر نکل گئی. یہ اندازہ تو میں بھی لگا چکا تھا کہ میریا اس عمارت سے پوری طرح واقفیت رکھتی ہے, اور اب اس نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ اس کی خفیہ پناہ گاہ ہے. چنانچہ مجھے اس بارے میں بہت کچھ سوچنا تھا. بہت سے تصورات اور خیالات میرے ذہن میں تھے. تیراڈو کے بارے میں ابھی میں کچھ نہیں جان سکا تھا. یہاں تک پہنچنے کی بڑی آرزو تھی اور مجھے اس سلسلے میں بہت سی معلومات بھی تھی. ظاہر ہے اگر اسٹیفن براکوڈا تیراڈو میں مصروف عمل ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہی بہت سے عرب ممالک بھی یہاں حفاظتی انتظامات کی نگرانی کرتے ہوں گے, کیونکہ یہیں سے لائن آف کروزل کا کنٹرول کیا جاتا تھا. ممکن ہے فلسطین کے نمائندے بھی یہاں موجود ہوں, اور کم از کم ان کے لیے میں اجنبی نہیں ہو سکتا تھا. میری خواہش تو یہی تھی کہ خود ان پر ظاہر نہ کر کے صرف اپنا کام انجام دوں اور اسٹیفن براکوڈا کی کوششوں کو ناکام بنا کر اسے فنا کر دوں. اور اگر اسی دوران ان لوگوں کو میرے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو جائیں تو دوسری بات ہے, ورنہ اپنے طور پر میں اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں کرتا تھا, بشرطیہ کہ مجھے ایسے ہی ناخوشگوار حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے جس میں مجھے کسی اور کی امداد کی ضرورت ہو. میں اگر چاہتا تو فوری طور پر اپنے لیے یہاں بہت سی مراحت حاصل کر سکتا تھا, لیکن ابھی دل نہیں چاہتا تھا. ہاں, میریا کے بارے میں ذرا گہرے انداز میں سوچنا پڑ رہا تھا. ایک تو صورت یہ تھی کہ یہاں اس خاموش عمارت میں جہاں میریا اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے, میں میریا کی زبان کھلوانے کا معقول بندوبست کر لوں, اور دوسری صورت یہ تھی کہ ابھی میریا کا ساتھ دوں اور اسی کے ذریعے کسی ایسی مؤثر جگہ پہنچ جاؤں جہاں سے مجھے براکوڈا تک پہنچنے میں کوئی دقت نہ ہو. لائن آف کروزل کی آبادیاں دیکھنے کا شوق تھا, تیراڈو کے بارے میں بھی تفصیلات جاننا چاہتا تھا, لیکن تمام چیزوں پر توجہ دینے سے زیادہ اہمیت اسٹیفن براکوڈا کی تھی. ممکن ہے ابھی عرب محافظوں کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ براکوڈا نامی کوئی شخص ان کے درمیان موجود لائن آف کروزل میں عربی مفادات کو نقصان پہنچا رہا ہے. کوئی صحیح فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد میریا واپس آ گئی. اس کے ہاتھوں میں کافی کے برتن تھے جو اس نے میرے سامنے رکھ دیے. میری گہری نگاہیں اس کی حرکات کا جائزہ لے رہی تھیں, لیکن بظاہر کوئی ایسی بات محسوس نہیں ہوئی جس سے مجھے شبہ ہوتا کہ میریا میری طرف سے بھی مشکوک ہو گئی ہے. کافی پیتے ہوئے میں نے میریا سے پوچھا, اگر وہ دونوں غدار تھے تو تمہارے خیال میں ان کا تعلق کس سے ہو سکتا ہے؟ میریا نے پرخیال نگاہوں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی, ہم میں سے ہر شخص کو محدود کر دیا گیا ہے. کام کرنے کا انداز بڑا عجیب ہے. ہمیں ہماری ذمہ داریاں سمجھا دی جاتی ہیں, لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ ہمارے مد مقابل کون لوگ ہوں گے. بس خود ہی آزمائش میں پڑنا پڑتا ہے اور یہ اندازہ لگانا پڑتا ہے کہ کون ہمارے مفادات کے خلاف جا رہا ہے. اس لیے میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی. میریا کے الفاظ بہت محتاط تھے اور میں اس بات پر غور کر رہا تھا کہ اس احتیاط کی کوئی خاص وجہ ہے یا پھر جو کچھ اس نے کہا ہے وہی حقیقت ہے. چند لمحے بالکل خاموشی رہی. میریا مسلسل گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی. پھر اس نے کہا, مجھے کچھ باتیں یاد آ رہی ہیں جو اس وقت ان لوگوں کے درمیان ہو رہی تھی جب تک تم میرے پاس نہیں پہنچے تھے اور میں تمہارا انتظار کر رہی تھی. میرا خیال ہے کہ آج رات گزارنے کے بعد کل دن کی روشنی میں اس سلسلے میں کچھ معلومات حاصل کروں گی. مثلاً کس قسم کی باتیں؟ میں نے سوال کیا. میسن انکوائن نامی کسی جگہ کا نام لے رہا تھا اور بیکر نے اسے یہ کہہ کر خاموش کیا تھا کہ اس سلسلے میں زبان بند رکھی جائے. ایکوائن کے بارے میں اتفاق سے میں ان لوگوں سے ہٹ کر بھی کچھ باتیں سن چکا تھا. وہ جگہ غالباً یہاں سے کچھ فاصلے پر کسی دریا کے کنارے پر تھی. بیکر نے جب میسن کو اس بارے میں منع کیا تو میں وہاں موجود تھی. دروازے سے داخل ہوتے ہوئے میں نے یہ باتیں سن لی تھی. میں یہاں اپنے ساتھیوں کو تلاش کر کے ان سے ایکوائن کے بارے میں پوچھوں گی. دراصل جیک, ہم واقعی سخت مشکل میں گرفتار ہیں کیونکہ یہ تمام تر ذمہ داری میرے ہی شانوں پر تھی اور یہ غلطی مجھ سے ہو گئی. مجھے یقین ہے کہ تم میری مدد ضرور کرو گے. کیا تمہارے خیال میں اس ایکوائن نامی جگہ پر وہ لوگ موجود ہوں گے اور میرا لایا ہوا سامان اسی علاقے میں پہنچا دیا گیا ہوگا؟ یہ صرف ایک خیال ہے کیونکہ ایکوائن کے بارے میں جس پر اصرار انداز میں گفتگو کر رہے تھے وہ میں نے غور نہیں کیا. لیکن آج جب میں ان لوگوں کی حرکات کو سوچتی ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی شخصیتیں تو ابتدا ہی میں اور تھیں. میں نے ہی توجہ نہیں دی تھی اور سچ مانو تو قصور مکمل طور پر میرا بھی نہیں, ان دونوں کو اوپر سے میرے پاس بھیجا گیا تھا.
مجھے ہدایت کی گئی تھی کہ یہ میرے بہترین معاونین ہیں، اس لیے میں نے ان سے دھوکہ کھایا، کیونکہ اور میں کیا کر سکتی تھی۔ بہرحال آج رات تم یہاں آرام کرو، میرا خیال ہے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ عارضی آرام گاہ کے طور پر میں نے اس جگہ کو خاصا بہتر بنا لیا ہے۔ میں خاموش ہو رہا اور اس کے بعد میریا سے اس موضوع پر کوئی خاص گفتگو نہیں ہوئی۔ اس نے تھوڑی دیر کے بعد آرام کرنے کا کہا اور خود کمرے سے باہر نکلنے لگی تو میں نے سوال کیا، میں لاش ٹھکانے لگانے کے سلسلے میں تمہاری مدد کروں؟ نہیں ڈیئر، تم آرام سے دروازہ بند کر کے سو جاؤ، اس نے جواب دیا۔ باقی جو ساری باتیں تھیں وہ اپنی جگہ تھیں، لیکن میں نے میریا کے کردار میں کوئی لچک نہیں پائی تھی۔ اس قسم کے کردار میرے لیے سکون کا باعث ہوتے تھے جو مجھے دوسری الجھنوں میں گرفتار نہ کریں۔ لینڈ روور میں بھی اکٹھے رہتے ہوئے میریا نے میرے لیے کوئی الجھن نہیں بنائی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں دروازہ بند کر کے لیٹ گیا، لیکن نیند ذہن سے کوسوں دور تھی اور خیالات کی یلغار تھی۔ بار بار دل چاہ رہا تھا کہ سائیکا مائلر سے گفتگو کروں۔ وقت حالات اس بات کی قطعی اجازت نہیں دیتے تھے، کیونکہ میریا 2 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد بہت زیادہ محتاط ہو گئی تھی۔ 2 ہی صورتیں تھیں، یا تو میں اس کی گردن پر انگوٹھا رکھ کر حالات کے بارے میں سوال کروں اور اصل بات اس سے پوچھ لوں، یا پھر وقت کا انتظار کروں۔ لیکن اس دوران میرے لیے خطرات بھی تھے، کیونکہ بقول میریا کے یا اس کے دوسرے ساتھی بھی موجود تھے۔ تعجب خیز بات یہ تھی کہ میریا اتنا لمبا سفر طے کر کے جیک کروشر کو ایکوائن سے ریسیو کرنے کیوں گئی تھی، جہاں میری اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ لڑکی کی شخصیت میری نگاہوں میں کافی پراسرار ہو گئی تھی۔ وہ اب پہلے سے بھی زیادہ میرے لیے مشکوک حیثیت اختیار کر گئی تھی۔ میں نے یہی فیصلہ کیا کہ اس کی اصلیت تک پہنچنا چاہیے، خواہ اس کے لیے مزید انتظار ہی کرنا پڑے۔ ظاہر ہے فوری طور پر یہ ممکن نہیں تھا، چنانچہ میں نے صبر کرنا ہی مناسب خیال کیا اور پھر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ دوسری صبح جب میریا نے دروازے پر دستک دی تو میری آنکھ اس وقت کھلی جب وہ صبح کی پہلی کرن کی مانند نکھری نکھری میرے سامنے پہنچی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ تم رات کو دیر سے سوئے ہوگے۔ مجھے بھی رات کو دیر سے نیند آئی۔ میرا خیال تھا کہ تمہارے پاس آ کر تم سے گفتگو کی جائے، لیکن پھر میں نے یہ سوچ کر اپنا فیصلہ بدل دیا کہ شاید تمہیں نیند آ گئی ہو۔ ناشتہ تیار کر چکی ہوں، آؤ نہانے کی جگہ بتا دوں، غسل کر لو اور اس کے بعد ناشتہ کریں۔ یہاں نہانے کی جگہ بھی ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے اس سے دریافت کیا۔ ہاں کیوں نہیں، وہ بولی اور مجھے اس کھنڈر نما عمارت کے ایک ایسے حصے میں لے گئی جہاں نہانے کا انتظام تھا۔ مجھے وہاں چھوڑ کر وہ باہر چلی گئی۔ ٹھنڈے پانی کا غسل فرد بخش ثابت ہوا تھا، حالانکہ فضا خشک تھی، لیکن سرد پانی اس وقت بدن پر خوشگوار لگ رہا تھا۔ واپس پہنچا تو میریا سینڈوچ کافی ٹیبل پر سجائے میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے کچھ سینڈوچ لیے، بسکٹ کھائے اور میریا نے میرے سامنے پیالی میں کافی انڈیل دی۔ ناشتہ بالکل خاموشی سے کیا گیا تھا۔ اس کے بعد میریا نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے کہا، اب مجھے چلنا چاہیے، بہتر ہے کہ تم آرام کرو۔ میں کوشش کروں گی کہ 11 ساڑھے 11 بجے تک واپس آ جاؤں۔ مزید کچھ دیر ہوئی تو تم 1 بجے کا وقت تصور کر لینا۔ ویسے میں ایک بات بتا دوں کہ خطرات ہمیں رات کو پیش آئے تھے، وہ ہر وقت ہمارا پیچھا نہیں کر سکتے۔ میری طرف سے دیر ہو جانے پر فکر نہ کرنا، اور اگر میں تمہارے ساتھ چلوں تو کیا حرج ہے؟ مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ 2 شخصیتیں کچھ لوگوں کی نگاہوں میں آ جائیں گی۔ میرا خیال ہے تم سمجھ رہے ہوگے۔ ٹھیک ہے، میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ویسے اگر تم یہاں سے کہیں جانا چاہو تو جا سکتے ہو، کچھ دقتیں پیش آئیں گی لیکن تنہا کوئی خطرہ نہیں۔ البتہ اپنے طور پر تم ذرا محتاط رہنا، چونکہ تیراڈو پراسرار لوگوں کی بستی ہے اور یہاں اجنبی لوگوں پر نظر رکھی جاتی ہے۔ میرا فی الحال کہیں جانے کا پروگرام نہیں، میں نے جواب دیا، اور اس کے بعد وہ مجھے خدا حافظ کہہ کر باہر نکل گئی۔ میں اس کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک آیا۔ میریا نے باہر کھڑی لینڈ روور سٹارٹ کی اور مجھے مسکرا کر الوداع کہا۔ میں اس وقت تک وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا جب تک وہ نگاہوں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ اس کے بعد میں عمارت سے باہر نکل آیا اور دور دور تک نگاہیں دوڑانے لگا۔ اطراف کا ماحول دیکھ کر میریا کے یہ الفاظ یاد آ گئے کہ میں اگر کہیں باہر جانا چاہوں تو جا سکتا ہوں۔ اس کھنڈر نما عمارت کے علاوہ یہاں دوسرا کوئی کھنڈر بھی نہیں تھا۔ اطراف میں مٹی کے بدنما تودے بکھرے ہوئے تھے جن میں تھور کی جاڑیاں اگئی ہوئی تھیں۔ تحد نگاہ آدم نہ آدم زاد، ذرائع آمد و رفت کچھ نہ تھے۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ اگر میرے خلاف کوئی کارروائی کی جائے تو اس کے لیے یہ جگہ نہایت موزوں ہے۔ کہیں بھی نکل جاؤں پناہ مشکل ہے، بھاگ کر کہاں تک جاؤں گا؟ ایک ٹھنڈی سانس لے کر اندر واپس آ گیا اور اس کھنڈر کا جائزہ لینے کی ٹھانی۔ بہت بڑی عمارت نہیں تھی، یا اس ویراندے میں اس کی موجودگی بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی، ویسے کافی پرانی معلوم ہوتی تھی۔ پھر اچانک اس لاش کا خیال آیا جو میریا نے بقول اس کے ٹھکانے لگائی تھی۔
اس نظریے سے بھی کھنڈر کا جائزہ لیا، لیکن لاش کھنڈر کے اندر دفن نہیں کی گئی تھی۔ کھنڈر کے باہر پھیلے کچے تودوں میں اس کی کافی گنجائش تھی اور یقیناً میریا نے وہیں کہیں لاش ٹھکانے لگا دی ہوگی۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی، پھر اچانک بوریت نے دوسرا رخ اختیار کر لیا۔ میں یہاں کسی خانہ دار خاتون کی مانند میریا کا انتظار کر رہا ہوں، یہ معلوم نہ ہونے کے باوجود کہ میریا کا تعلق ان خطرناک لوگوں سے ہے جن کے خلاف میں کام کر رہا ہوں، اور میریا ایک ایسی عورت ہے جس نے میرے سامنے نہایت سکون سے ایک شخص کو قتل کیا اور دوسرے کے قتل کا اعتراف کر چکی ہے۔ اگر کوئی دلچسپی تھی اس سے تو صرف اتنی کہ ممکن ہے اس کے ذریعے کوئی کلیو مل جائے، کوئی حال مل جائے۔ نمبر 5 اور نمبر 6 بھی اسی کے ساتھی تھے اور ان کے قاتل نہیں۔ میرا یہاں چوڑیاں پہن کر بیٹھے رہنا کسی طرح جائز نہیں، نکلنا چاہیے یہاں سے اور اب حالات کو دوسرا رخ دے دینا چاہیے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد ایک اور خیال ذہن میں آیا اور تعجب ہوا کہ اس سے قبل اس کے بارے میں کیوں نہ سوچا۔ چنانچہ فوراً ہی ٹرانسمیٹر آن کر کے سائیکا مائلر کو کال کرنے لگا۔ دوسری طرف سے اشارہ مل رہا تھا لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ میری پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ اشارہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ سائیکا ٹرانسمیٹر کی رینج سے دور نہیں، لیکن پھر جواب کیوں نہیں دے رہی؟ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ جواب دینے کی پوزیشن میں نہ ہو۔ ایسی حالت میں اسے ٹرانسمیٹر آن کر دینا چاہیے تھا تاکہ میں اس کی پوزیشن سے واقف ہو جاتا۔ یا تو وہ سو رہی ہے یا پھر بے ہوش، یا ٹرانسمیٹر اس کے پاس موجود نہیں۔ دوسرے نمبر پر ایلی کو کال کیا لیکن وہی کیفیت یہاں بھی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کئی نمبروں پر کال کرنے کے بعد تو واقعی میں پریشان ہو گیا۔ بلاخر میں نے طے کیا کہ کچھ بھی ہو جائے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ ٹیراڈو جا کر اس صورتحال کا کوئی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ آخر اسی فیصلے کے تحت کھنڈر سے باہر نکل آیا اور اسی پگڈنڈی کی طرف چل پڑا جہاں سے رات کو ادھر آیا تھا۔ سڑک نہ جانے کتنی دور تھی اس کا اندازہ نہیں ہو سکا تھا، لیکن ابھی چلتے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ دور سے گرد اڑاتی لینڈ روور نظر آئی جو تیز رفتاری سے اسی طرف آ رہی تھی۔ میں رک گیا اور میریا کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے دوری سے مجھے دیکھ لیا تھا۔ قریب آ کر وہ بولی، ہیلو جیک۔ میں نے واپسی کی انتہائی کوشش کی ہے، آؤ اندر آ جاؤ۔ میں گھوم کر دوسری طرف سے لینڈ روور میں داخل ہو گیا۔ میریا نے لینڈ روور سڑک کی طرف موڑ دی۔ کوئی چیز تو نہیں رہ گئی وہاں؟ میرے پاس تھا ہی کیا، لیکن کہاں چل رہی ہو؟ میں نے سوال کیا۔ ایکوائن، میریا نے جواب دیا۔ کچھ معلوم ہوا اس کے بارے میں؟ ہاں، دریائی راستے سے چلنا ہوگا، میں انتظامات کر آئی ہوں۔ افسوس، سخت دھوکہ ہو گیا۔ کیا؟ کمبخت میسن اور بیکر بکے ہوئے تھے، تمہاری اشیاء انہوں نے اطمینان سے ہمارے دشمنوں کے حوالے کر دی اور اپنا کام ختم کر لیا۔ بڑا دھوکہ ہوا ہے جیک۔ اب اگر وقت پر ایکوائن نہ پہنچ سکے تو وہ اشیاء وہاں سے آگے نکل جائیں گی۔ ابھی بڑی مشکل سے کچھ نشانات ملے ہیں۔ میں نے خاموشی سے شانے ہلا دیے۔ یہ فیصلہ تو وقت نے کیا، اس نے مجھے اپنے طور پر نکلنے نہیں دیا تھا اور میریا میرے پاس آ گئی تھی۔ چنانچہ میں نے خود کو وقت کے حوالے کر دیا اور خاموشی سے لینڈ روور نے سڑک کا رخ نہیں کیا تھا، بلکہ اسی پگڈنڈی پر تقریباً 2-3 میل چلنے کے بعد وہ دائیں سمت مڑ گئی تھی، جو تھور کی جھاڑیوں سے بھرا ہوا راستہ تھا جسے باقاعدہ راستہ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اگر لینڈ روور نہ ہوتی تو اس راستے پر سفر ناممکن تھا۔ مٹی کے ٹیلے اور ان کے درمیان اگی ہوئی تھور کی جھاڑیاں، سیاہ رنگ کے سانپ ادھر سے ادھر رینگتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ دیکھنے ہی سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ انتہائی خوفناک ناگ ہے۔ میریا بلا شبہ ایک نڈر لڑکی تھی، کیونکہ ان مناظر سے اس کے چہرے پر خوف کے آثار نہیں پیدا ہوئے تھے اور وہ اپنے کام میں مصروف تھی۔ 7 یا 8 میل کا سفر طے کر کے ایک جگہ آئی جہاں مٹی سخت تھی اور اس کی وجہ چند لمحوں بعد معلوم ہو گئی۔ ایک اچھے خاصے چوڑے پاٹ کا دریا موجیں مارتا ہوا سامنے تھا۔ کچھ ہی اور آگے بڑھی تو میں نے انتہائی قدیم ساخت کی دریا میں چلنے والی کشتی دیکھی، جس کے اوپر لگی ہوئی چمنی سے لگ رہا تھا کہ پانی کھینچنے والی چرخی اس کے درمیانی حصے میں تھی اور اس کشتی کے آس پاس 2-3 افراد نظر آ رہے تھے۔ چھوٹا سا کینوس کا شامیانہ لگا کر دھوپ سے بچنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ لینڈ روور قریب جا کر رک گئی اور فوراً ہی ایک آدمی اس کے قریب پہنچ گیا۔ میریا نے نیچے اترتے ہوئے کہا، تم اسے احتیاط سے واپس لے جاؤ۔ اس شخص نے گردن جھکا دی۔ باقی دونوں آدمی میریا کا انتظار کر رہے تھے۔ چنانچہ میریا مجھے ساتھ لیے ہوئے کشتی میں سوار ہو گئی۔ ایک رسہ کھینچ کر کشتی کا انجن سٹارٹ ہو گیا اور اس کی چمنی سے دھواں نکلنے لگا۔ ساتھ ہی چرخی گھومی اور پھٹ پھٹ کی آواز کے ساتھ کشتی آگے بڑھنے لگی۔ کشتی میں مزید 3 افراد سوار تھے، جن میں ایک بڑے گل مچھوں والا پرتگالی طرز کا بوڑھا آدمی تھا اور 2 کسی اور نسل کے افراد تھے جن کے چہرے دھوپ کی تمازت سے جھلسے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ دونوں کے چہروں پر جھریاں پڑی ہوئی تھی اور داڑیاں بڑی ہوئی تھی۔
सर पर अलबत्ता उन्होंने बड़े नफीस किस्म के फ्लैट हैट लगाए हुए थे जिनका जिस्म के दूसरे लिबास से कोई ताल्लुक मालूम नहीं होता था। मैरी और मैं साहिबान के नीचे बैठ गए। हालांकि दरियाई सफ़र हो रहा था, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद हब्सा महसूस होने लगा और हमारे बदन पसीने में डूब गए। धूप की बेपनाह शिद्दत से दरियाई पानी बुखारात की शक्ल में बुलंद हो रहा था और फिजा में धुंध सी फैली हुई महसूस हो रही थी। गुलमुच्छों वाला आदमी बार बार अपनी पेशानी से पसीना पूंछकर उसके कतरे फिजा में मुंतशिर कर रहा था। कश्ती का ये तकलीफदेह सफ़र तकरीबन 1.5 घंटे जारी रहा। दरिया का पाट कहीं चौड़ा हो जाता था और कहीं कम। रास्ते में जगह जगह स्याह पत्थरों के अंबार के साथ साथ मैंने मगरमच्छों को दराज देखा। बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ थे जिनमें से बाज कश्ती को देखकर अपने ढीले ढाले बदन को जुम्बिश देते हुए किनारों से हट जाते थे। सफर बिलाकर खत्म हुआ और उसका अंदाजा फट फट की सुस्त होती हुई आवाज से हुआ था। कश्ती का रुख भी एक जानिब मुड़ गया था। इसी दौरान मैंने मैरिया से कोई गुफ्तगू नहीं की थी। बिलाकर कश्ती किनारे पर रुक गई। सामने ही जंगल फैला हुआ था। मैरिया ने मुझे नीचे उतरने के लिए कहा। हमारे साथ गुलमुच्छों वाला शख्स भी नीचे उतर आया था। यहाँ तुम हमारी रहनुमाई करोगे डैगू? मैरिया ने कहा। मैं हाजिर हूँ मैडम, वो गर्दन खम करके बोला। फिर अपने साथियों से कहने लगा, दरियाई रास्तों पर निगाह रखना, अगर कोई खतरा महसूस हो तो नरसिंगा बजाकर हमें आगाह करना। उसके दोनों साथियों ने गर्दनें खम कर दी थी। कश्ती का इंजन बंद कर दिया गया था और उसे किनारे पर लाकर बांधने की कोशिशें की जा रही थी। हम तीनों कश्ती से उतरकर चल पड़े तो मैंने पहली बार मैरिया से पूछा, तुमने ये नहीं बताया कि एक्वाइन में हमें क्या करना होगा? सूरत हाल मालूम होने के बाद मैंने अपने साथियों को हदायत कर दी है कि एक्वाइन में होने वाली सरगर्मियों पर निगाह रखी जाए और हमारे लाए हुए सामान को दुश्मनों से हासिल करने की कोशिश की जाए। क्या वो लोग एक दूसरे से इस कदर शनासा हैं? मैंने सवाल किया। नहीं, ये बात नहीं। यहाँ होने वाली सरगर्मियों पर गहरी निगाह रखी जाती है और इस तरह हम एक दूसरे की कार्रवाइयों से वाकिफ रहने की कोशिश करते हैं। एक्वाइन से रब्ता कायम करने पर यह इतला मिली थी कि पिछली रात कुछ अफराद यहाँ पहुँचे हैं। मुझे यकीन है कि ये वही लोग होंगे जिनके हवाले बैसन ने वो सामान किया है, और अगर ऐसा ना हुआ तो अब तो जो होना था वो हो ही चुका है। डियर जैक, बस हम अपनी कोशिश में कमी नहीं करना चाहते। मैरिया ने जवाब दिया और मैं खामोश हो गया। जंगल ज्यादा बड़ा नहीं था लेकिन घना और गुंजान था। हम तीनों आगे बढ़ते रहे और फिर एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां घुटनों घुटनों तक ऊंची घास थी। नीचे से भी ये घास कुछ अजीब सी थी और शदीद अब्स महसूस हो रहा था। अभी हम उस घास में बमुश्किल तमाम आगे बढ़ ही रहे थे कि दफतन किसी गाड़ी के इंजन की आवाज़ सुनाई दी और डैगोर ने एकदम दोनों हाथ फैला दिए। वो किसी चीते की तरह चौकन्ना हो गया था। फिर उसने मेरे शाने पर हाथ रखकर जोर से दबाया। मकसद यही था कि घास में बैठ जाऊं। मैरिया ने खुद ब खुद मेरी तकलीद की थी। डैगोर भी घास में छुप गया। गाड़ी के इंजन की आवाज़ मैंने भी साफ सुन ली थी। घास से शायद कुछ ही फासले पर एक चौड़ी पगडंडी थी जिस पर यह आवाज़ सुनाई दे रही थी। और फिर हमने भूरे रंग की एक जीप देखी जिसे शायद मिट्टी से रंग दिया गया था ताकि जंगल में दूर से नजर न आए। कुछ फासले पर जीप आकर रुक गई और फिर कुछ बंदरों की चीखों पुकार के दरमियान कुछ लोगों के बातें करने की आवाज़ें भी सुनाई देने लगी। और उसके बाद किसी शख्स ने चीखती हुई ज़बान में कुछ कहा। गालबन अफ्रीकी ज़बान थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ सका, लेकिन मैरिया आहिस्ता से बोली, 100% ही ये उन्हीं के साथी हैं। मैंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया था कि दफतन मेरी सांस रुक गई। राइफल चलने की आवाज़ सुनाई दी थी और उसके साथ ही दरख्तों पर शोर मचाने वाले परिंदे खामोश हो गए। ये पता नहीं चला था कि गोली किस पर चलाई गई है, लेकिन थोड़ी देर के बाद दूसरी गोली चली और फिर बंदरों की ऐसी चीख दाड़ सुनाई दी कि कानों के पर्दे फटने लगे। डैगोर ने मुस्कुराते हुए सरगोशी की, नहीं, उन्हें हम पर शुबा नहीं हुआ। वो इत्तफाकिया तौर पर इधर आ निकले हैं और बंदरों को मार रहे हैं। हम खामोशी से सांस रोके उनके जाने का इंतजार करते रहे और उसके बाद जीप स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई। जब जीप काफी आगे निकल गई तो डैगोर ने दोनों हाथों के इशारे से हमें भी उठने के लिए कहा। हम फिर वहां से भी आगे बढ़ गए। ये आंख बिचौली का खेल बज़ाहिर तो बेमकसद ही था, लेकिन मैं सब्र किए हुए था, करता भी क्या। हालात जो रुख इख्तियार कर गए थे उसे तब्दील करना इस वक्त मेरे बस से बाहर था। मैं आसानी से उन्हीं झाड़ियों में उन दोनों की लाशों के ठिकाने लगा सकता था, लेकिन अभी तो ये भी मालूम नहीं हो सका था कि मैरिया का ताल्लुक दर हकीकत स्टेफन बराकोटा से है या वो किसी और ही शख्सियत से वाबस्ता है। बैकर और मैसन के बारे में भी कोई सही अंदाजा नहीं हो सका था। तकरीबन 2 फरलांग का फासला तय करने के बाद हम जंगल के दूसरी जानिब एक टूटी फूटी सड़क पर पहुंच गए।
आगे घास बहुत लंबी थी और उसके बाद घना जंगल शुरू हो जाता था। यहाँ अच्छी खासी आबादी महसूस होती थी क्योंकि सड़क दान के ऊंचे ऊंचे खेतों के करीब से गुजरती थी और जगह जगह मखसूस तरह की झोंपड़ियाँ बनी हुई नजर आती थी जिनके आसपास बुलंद कामत दरख्त साया किए हुए थे और उन झोंपड़ियों के बैरूनी हिस्सों पर स्याह अंगूरों की बेलें झूल रही थी। हम तीनों एहतियात से आगे बढ़ रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि झोंपड़ियों के मकीनों को हमारे बारे में कुछ मालूम ना हो। बच्चों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। खासा तवील सफर तय करके हम उस आबादी से दूर निकल आए। दरिया शायद काफ़ी दूर हो गया था। मैंने किसी ख्याल के तहत मैरिया से कहा, क्या वो कश्ती हमारी वापसी का इंतजार करेगी? तवील खामोशी के बाद मैंने पहला सवाल किया था। मैरिया मुझे देखने लगी और फिर आहिस्ता से बोली, हाँ, बशर्तिया के उसे खतरा दरपेश ना हो। दूसरी शक्ल में वो चले जाएंगे और फिर हमारी यहाँ से वापसी, उसके लिए हमें फिक्रमंद नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ हमारे आदमियों की काफ़ी तादाद मौजूद है। मैरिया ने जवाब दिया। ज़हन एकदम जल्लाड का शिकार हो गया था। कमबख्त ने खुलकर अपने आदमियों के बारे में भी तो कुछ नहीं बताया था। फिर खुद पर मुझे हंसी आने लगी। जाहिर है मैरिया ये तमाम बातें मुझे क्यों बताने लगी। असूलन तो मुझे हालात से आगाह ही होना चाहिए था क्योंकि बहर तौर उन्हीं का आदमी में था और कम अज कम ये इल्म तो मुझे होना ही चाहिए था कि वो यहाँ कितनी तादाद में हैं और क्या कर रहे हैं। अजीब बेबसी की कैफियत थी, लेकिन अब इस कैफियत में लुत्फ भी आने लगा था। ज़हन और दिल को ठंडा ना रखा तो बड़ी बेखबरी के आलम में मारा जाऊंगा। हमेशा बड़े से बड़े खतरे में आंखें बंद करके कूद पड़ता था। आने वाले वक्त से बेनियाज होकर अपनी तमाम कोशिशें नाकाबिले यकीन महसूस होती थी। बहुत से मामलात में और ऐसी जगह जहाँ बेशुमार अफराद और बड़े बड़े ज़हीन लोग अपने मिशन में नाकाम रहे थे, मैंने कामयाबी हासिल कर ली थी। और इस बेसरो सामानी के आलम में मेरा ईमान तो यही कहता था कि मेरे साथ गैब की कुव्वतें होती हैं जो मुझे कामयाबी से हमकिनार कराती हैं, वरना मैं क्या और मेरी बसात क्या। इस बार भी मेरे जज्बे नेक थे और मैं अपने तौर पर खुद को बिल्कुल मुतमईन पाता था। दफतन हमें फिर किसी गाड़ी के इंजन की आवाज़ सुनाई दी जो आहिस्ता आहिस्ता करीब आती जा रही थी। सूरज सरों पर से गुजर चुका था, लेकिन माहौल अभी इस कदर रोशन था कि हम हर चीज़ बखूबी देख सकते थे। आने वाली गालिबन वही जीप थी जिसे हमने पहले भी देखा था। जीप हमसे तकरीबन 1 फरलांग के फासले पर रुक गई और फिर उसमें से कई आदमी नीचे उतर आए। उनके हाथों में खुद का राइफलें दबी हुई थी और वो मुतजस्सिस निगाहों से चारों तरफ देख रहे थे। फिर उनमें से एक भारी भरकम आदमी ने उन लोगों को इशारा किया और वो मुख्तलिफ सिमतों में फैलकर घास में घुस गए। मैरिया ने सरगोशी के अंदाज में कहा, यूं लगता है डैगोर, हमारी आमद की इतला हो गई है। हाँ, और मेरा ख्याल ये भी है कि मेरे दोनों साथी मारे गए या फरार हो गए। डैगोर ने भी सरगोशी के अंदाज में जवाब दिया। और मेरा ख्याल ये भी है मेरे दोनों साथी मारे गए या फरार हो गए। डैगोर ने भी सरगोशी के अंदाज में जवाब दिया। भारी भरकम आदमी जिसने अपने आदमियों को एतराफ में फैल जाने की हिदायत की थी, जीप से टिक कर खड़ा हो गया। उसने अपनी कमीज ऊपरी जेब से एक मोटा सा सिगार निकाला और उसे दांतों में दबाकर लाइटर से सुलगाने लगा। डैगोर ने मैरिया की तरफ देखकर सरगोशी की, अगर हमारी तलाश शुरू होगी है मैडम, तो थोड़ी बहुत देर के बाद ये लोग हमारा पता लगा ही लेंगे। क्यों ना कोई कार्रवाई कर डाली जाए। मसलन अगर ये जीप हासिल हो जाए तो मुमकिन है हमारा बकिया सफ़र तेज़ रफ्तारी से तय हो सके। अपनी मंजिल पर पहुंचकर हम कम अज़ कम थोड़े से महफूज तो हो सकते हैं। मुमकिन है हमारे आदमी हमारी सही रहनुमाई कर सकें। बैरिया ने गर्दन हिलाई और डैगोर ने अपने लिबास से एक चौड़े फल वाला खंजर निकाल लिया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और झाड़ियों में हरकत पैदा किए बगैर उस जगह पहुंच गया जहां जीप खड़ी हुई थी। फिर झाड़ियों से निकलने में उसने बड़ी बर्क रफ्तारी का मुजाहरा किया था। दूसरे ही लम्हे खंजर की नोक जीप के करीब खड़े हुए भारी भरकम शख्स की गर्दन पर रखकर शायद उसे हरकत ना करने की हिदायत कर दी थी। भारी भरकम शख्स का मुंह खुला और सिगार नीचे गिर पड़ा। वो जैसे मुंजमद होकर रह गया था। मैंने मैरिया को इशारा किया और हम दोनों भी तेज तेज चलते हुए जीप के पास पहुंच गए। डैगोर ने भारी भरकम आदमी की गर्दन के गिर्द अपनी चौड़ी कलाई का हिसार कायम कर लिया था। मैरिया ने मुझे इशारा किया कि मैं उन लोगों पर निगाह रखूं जो हमें तलाश करने के लिए चारों तरफ फैल गए हैं। और फिर वो भारी भरकम आदमी से बोली, तुम लोग किसे तलाश कर रहे हो? किसी को नहीं, हम तो यहाँ, मेरा मतलब है। भारी भरकम आदमी ने इखलाए हुए लहजे में कहा। खंजर की नोक अब उसकी गुद्दी में चुभ रही थी। अगर तुमने एक लम्हे की भी ताखीर की तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। पता नहीं तुम लोग क्या कह रहे हो। ये खंजर मेरी गर्दन से हटाओ। हट जाएगा बशर्तिया कि तुम जवाब देना पसंद करो, मैरिया ने कहा। उसी वक्त कहीं झाड़ियों में सरसराहट सी महसूस हुई जो हम तीनों ने ही सुनी।
ایک لمحے کے لیے ڈیگور کی توجہ بھاری برکم شخص پر سے ہٹی اور اس نے پوری قوت سے دونوں ہاتھوں کی کونیاں ڈیگور کی پسلیوں پر ماری اور دوسرے ہی لمحے گنجان اور گھنی جاڑیوں کی طرف چھلانگ لگا دی۔ لیکن ڈیگور نے بھی کوئی تاخیر کیے بغیر اس کے پیچھے ہی چھلانگ لگائی تھی اور شاید جاڑیوں میں اسے دبوچ لیا تھا، کیونکہ چند ہی لمحے بعد وہ اسے کھینچتا ہوا باہر لے آیا۔ بھاری برکم آدمی نے چونکہ جاڑیوں میں ہونے والی آہٹ سن لی تھی، اس لیے اس نے حلق پھاڑ کر چیخنے کی کوشش کی،